کہ آپ کی پارٹی کے اعتراضات بڑے واضح ہیں اور واشگاف الفاظ نے آپ نے بیان کیے ہیں اور آئین کی ترمیم کے آپ خلاف ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس کا آپ حصہ تھے اور اس کے اندر آپ نے حصہ ڈالا بھی مختلف طریقوں سے۔ 27ویں میں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے 3 وکیلوں کے بیچ میں بٹھایا ہے۔ میری حالت دیکھیے، ایک غریب مولوی کو وکیلوں کے بیچ میں بٹھایا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں ہم آن بورڈ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں۔ 56 کلاسز تھے، ان میں سے ہم کہاں تک پہنچے، پھر ٹوٹل میرے خیال میں 32 ہو گئے یا کتنے ہو گئے، 5-6 ہمارے تھے جس میں دینی مدارس وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون سی آئینی ترامیم تھی جو ہم نے 26ویں سے نکال دی اتفاق سے؟ میں یعنی جمعیت، PMLN اور PPP اور دیگر پارٹیاں، اور اس پر اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ آپ نے ایکسیپٹ کیا، PP نے ایکسیپٹ کیا، پھر آپ نے دبایا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ غلطیاں کیوں دہرائی ہیں جس میں آئینی عدالت بھی تھا۔ آپ نے مجھ سے اتفاق کیا، آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ ججوں کا یہ غلطی ہے، آپ نے مجھ سے اتفاق کیا۔ آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ عمر 65 سے 68 تک یا 70 تک، یعنی آپ نے مجھ سے اتفاق کیا۔ کس بنیاد پر اتفاق کیا؟ مجبوری تھی نا؟ نہیں، میری بات سنیں، ان پر نمبر نہیں تھے نا، وہ یہ کہے کہ مجبوری تھی۔ کیا آپ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجبوری میں انسان جھوٹ بول رہا ہے، وہ آنیسٹی پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نہیں، پھر یہ جب جھوٹ انسان اس وقت بولتا ہے جب دباؤ ہو۔ پھر بتائیے، آپ نے دباؤ ڈالا ہوا تھا نا؟ نہیں، میرا کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ کا دباؤ تھا، آپ مان نہیں کر رہے ہیں، کمپرومائز کرنا۔ میری بات تو سنیے، اور ہم چھپ گئے تھے، ہمارا بندے کہاں سے لیتے؟ ہم پر تو خود بذات خود ہم پر دباؤ ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم دباؤ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کو ضرورت نہیں، آپ اور یہ دباؤ تو کیا، میری بات تو سنیے نا، یہ دباؤ تو کیا، یہ تو جب اشارہ بھی دباؤ کا ہو لیٹتے ہیں۔ اچھا ذرا واپس آ جائیں، واقعتاً جن چیزوں سے آپ نے اتفاق کر کے 26ویں آئینی ترمیم سے نکالا تھا اور اب بیانیہ واضح ہے، تو آپ نے 27ویں میں کیوں ڈال دیا؟ دیکھیے، پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے نا، یہ پولیٹیکل پالیسی کا ایشو ہے۔ ہمارا شروع سے یہی تھا، اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اس میں پرماننٹ ججز ہوں گے۔ یہ جو آپ ہم سے نامینیٹ کرا رہے ہیں ججز، وہ آگے چل کر مسئلہ ہوگا۔ یہ خدشات تھے اس وقت بھی، اس وجہ سے خدشات تھے، لیکن پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن رہا تھا۔ پولیٹیکل کنسنسس بنا تو 26 امینڈمنٹ آ گئی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، 26 امینڈمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا جا کر، کہ وہ چیلنج ہوئی نا 26 امینڈمنٹ کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشل کے خلاف ہے، کیونکہ بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز جو ہے نامینیٹ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن۔ جب وہ چیلنج ہو رہی ہے، جب بینچ چیلنج ہو رہا ہے، تو آپ نے کورٹ ہی بنا دی۔ دیکھیے، ہم تو شروع میں تو بینچ چیلنج ہوا ہے، شروع میں ہمارا منشور یہ تھا، ہم ووٹ اس پر لے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ وعدہ کیوں؟ نہیں، میں اس کا میں جواب دوں، 2006 میں بھول جاؤں گا اس کا میں جواب دوں۔ آپ نہیں بھولیں گے، بتائیے۔ پہلے انہوں نے ابھی بھی بات کی، پہلے بھی بات کی، میثاق جمہوریت کا حوالہ دیا نہیں دیا؟ دیکھیے، میثاق جمہوریت میں کیا تھی کہ شخصیت کو نہیں، ادارے کو مضبوط کریں گے، اور اسی میں ریاست کی مضبوطی ہے۔ اس 27ویں ترمیم میں آپ نے امیونٹی کس کو دی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے کہا میثاق جمہوریت میں کہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں گے، پارلیمان کو تو آپ نے الٹا لٹکا دیا۔ پارلیمان کے پاس پاور گئی ہے۔ میرے عرض سنیے، میں پوری کر لوں۔ میثاق جمہوریت میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا، اور عدلیہ کو آپ نے ایگزیکٹو کے تابع کیا۔ 2 عدالتیں بنا دی ہیں، وہ آزادی زیادہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، تقسیم سے گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، یعنی 4 بھائی اگر ایک جائیداد کی تقسیم تھوڑی ہے، میں عام آدمی کی زبان بولتا ہوں، گھر کے 4 دیواری میں 4 آدمی اتفاق میں ایک دسترخوان پہ، اگر وہ 4 آدمی ایک گھر کو 4 دروازے لگا دے، کمزور ہوں گے تقسیم سے؟ سپریم کورٹ کے اندر 27ویں سے پہلے ایک جملہ اگر گزارش کریں، سپریم کورٹ میں 27ویں ترمیم سے پہلے بڑا اتفاق رائے نظر آ رہا تھا آپ کو؟ جو چیزیں وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوئے۔ کون سی چیزیں یہ چاہتے تھے؟ وہ سیٹیں نہیں ملی ان کو۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں نا، میں نہیں، عدلیہ کی آزادی آپ چاہتے تھے، عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، آپ نے کمزور کی۔ آپ نے کہا میثاق جمہوریت کہ آئینی مہم جوئی کا دروازہ ہم بند کریں گے، آپ نے تو جمہوریت کے راستے دروازہ کھول دیا۔ اب آ آپ کے جی، اب بتائیے۔ دیکھیے، یہ بڑے سنجیدہ الزامات۔ دیکھیے، میں حافظ احمد اللہ صاحب سے بساد احترام، کچھ نہیں کمزور ہوا،
اور کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا. کیا یہ آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے پارلیمان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ آپ 230 میجورٹی سے امینڈمنٹ کریں؟ ایک تو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. دوسرا یہی افریدی صاحب نے کہا کہ 55,000 کیس ادھر پینڈنگ ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشن والی کورٹس جو ہیں اور کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں ایک منٹ پلیز سوری میں نے پھر گل بھول جانی. ایون کامن ویلتھ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اور ایون افریقہ کے بہت سارے ممالک وہاں پہ کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس نہیں وہاں بھی کام ہو رہا ہے, وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. کیسز کے دباؤ کی وجہ سے اس میں ایک اور بھی بات ہے جو حافظ صاحب نے فرمایا, کیا عدلیہ کو ہم بہتر کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا وہ بہتر تھا؟ ایک منٹ کیا یہ بہتر تھا کہ ایک بندہ اٹھے جو ایٹم بم کا اپنا ہو خالق ہو یا 1973 کا اس کو پھانسی لگا دیں؟ ایک بندہ اٹھے جو خوشحالی کا پیمبر ہو میاں نواز شریف, اس کو آپ کہیں کہ دیر از نو اینی ایلیمنٹ آف دا کرپشن بٹ پاناما کی وجہ سے میرے استاد نے نکالا ان کو, میرے استاد تھے ہمارے سید کھوسر صاحب, ان کو نکال دیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا خط نہیں لکھا کیونکہ حالانکہ صدر کو جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے, پر یہ تو بات نہیں نا, یہ طریقہ کار ہے. پھر آپ چھوٹے چھوٹے ابھی آئیں گے 184 پہ, پھر آپ نے ہسپتالوں میں چھاپے مارے, شرجیل میموری کے کمرے میں جا کر چھاپا مارے. ابھی ڈیم کا فنڈ کدھر گیا؟ میں تو نیب کو کہوں گا کہ نیب تحقیقات کرے, بابے رحمتے کو پکڑے کتنے پیسے لے گئے, وہ کہاں پہ چلا گیا. یہ ہے ساری بات. ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ جو آپ کو بہت بڑی ریلیف دی, اس کا فرق نہیں پڑتا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر, لیکن ان کو جو انڈورس کیا تاریخی طور پر وہ اس عدالت نے کیا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم بھی نہیں تھی اور 27ویں بھی نہیں تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مفروضہ ہے کہ ترمیمات سے اور نئے نظام سے انصاف کی بڑھوتی ہو جائے گی, اس کا تعلق حقائق سے نہیں ہے. نہیں, ہمارا مفروضہ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جوریسڈکشن تھی وہ 50 سال میں اس سے ناکام ہو گئی کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تنازعات کو حل کرنا ہے. بلوچستان میں انسرجنسی ہے, کہیں ریزائنمنٹ ہے, کہیں ڈسافیکشن ہے, وہ تو ایک بھی کیس نہیں آیا. تو آپ کیا 10 سال کے بعد جو ہے ادارہ بند کر سیاسی کیسز ڈومینیٹ کریں تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی جوریسڈکشن ہائی کورٹس کی ہے, وہ اپیل سن سکتے ہیں. انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا کام لے لیا جب اوریجنل وہ کام نہیں کر سکے. تو ہمارے پاس کیا ہے جب پولیٹیکل کام آپ نے ویسے جمہوریت کو کمزور اس ترمیم سے پہلے والی عدالت کے سامنے جا کے آپ کی پارٹی نے احتجاج کیے ہوئے ہیں. میں عرض کر لوں اس ترمیم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس 27ویں ترمیم کے ذریعے ڈیفیکٹو طاقت کو آئینی تحفظ دے دیا. ایک بات پریزیڈنٹ کو بس جو بھی ہے وہ آپ جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ڈیفیکٹو طاقت کو مستقبل میں ہر چیز سے مستثنا قرار دے دیا. بتائے اس میں ادارے کی کتنی, اس میں ادارے اور ریاست کی کتنا استحکام ہے بتائیے. اس میں قوم ہمیشہ جو ترمیم کیا جاتا ہے یا تو قومی مفاد میں ہوتا ہے یا ملکی مفاد میں. مجھے ایک ٹیکنیکل چیز میں بتاتا ہوں. پہلے بھی پریزیڈنٹ کو امیونٹی تھی کہ نہیں تھی ڈیورنگ ہز آفس؟ 5 سال وہ تھی, ڈیورنگ ہز آفس امیونٹی تھی. جی ہے اس میں. اچھا, اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ کون سی؟ یہ اسلامی ہے نا. پہلے بھی امیونٹی ہے. میری بات سنیں, یہ اسلامی ہے. مجھے اسلام میں اگر مجھے بولنے کا موقع دے دیں. اسلام میں بتا دیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے ہمارا کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں ہوگا. جب میرا اللہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی امیونٹی نہیں ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بات ریپیٹ ہو جائے گی, بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آپ ظلم کتنا کر رہے ہیں کہ آپ اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیں, وہ تو رہے ہی نہیں, آپ قانون کو بھی چھوڑ دیں, آپ اسلام کے بھی اگینسٹ چلے گئے. آپ نے 2-3 لوگوں کو فار لائف امیونٹی دے دی. لوگوں کو نہیں دی, عہدے کو دی ہے. عہدے لوگوں کے پاس ہونے ہیں یا عہدے کسی کمپنی کے پاس ہونے ہیں؟ کمپنی کے پاس نہیں ہونے, لیکن مختلف لوگوں نہیں. میری بات یہ اسپیسیفک ترمیم ہے, یہ رول بیک ہوں گی, اس طرح 8ویں اور 17ویں ہوئی ہے, یہ کسی کے پاس نہیں رہے گی. آپ کو پتا پرسنل اسپیسیفک ترمیم کیا ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے, جس طرح میں نے دیکھی ہے, جس طرح ملک ریاض کو امیونٹی ملی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب میں بات کروں جس طرح ملک ریاض اور وہ ہوتی ہے پرسنل اسپیسیفک. کیا پرسنل اسپیسیفک ہوتی ہے, بند لفافے کے اندر جب ان کے معاملات کو آپ کابینہ سے انڈورس کرواتے ہیں تو وہ امیونٹی. میری بات سنیں نا, وہ کیس چلے گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے. نہیں غلط, میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ بڑی طنز باتیں ہیں, بڑی تکلیف دہ ہیں, بڑی تکلیف دہ ہیں. آپ نے وہ کام کیا ہے جو پوری یہ ہسٹری لکھی جائے گی نا, اور آپ کو یہ ہسٹری پوری زندگی آپ کو یہ چھیڑتی رہے گی کہ آپ نے کیا کیا تھا اس آئین کے ساتھ. آپ نے وہ کر دیا ہے, خدا کی قسم جمہوری حکومت آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کرنے کا جو آپ نے اس آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے.
یہ 73 کا آئین رہ گیا ہے. یہ بڑا سوال. آپ کی پارٹی پر الزام ہے کہ 73 کے آئین کا چہرہ بس کیا. اب مجھے سوال کرنے دیں. اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں یہ امیونٹی نہیں تھی آپ نے نہیں تھی وہ اسلامی تھی اس وقت ریلیجس مطابق میں اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھی امیونٹی تھی. وہ کیوں تھی؟ دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امیونٹی ہے, رشین پریزیڈنٹ کو فار لائف ہے, رشین پریزیڈنٹ کو فار لائف پہلے تھی پوری دنیا میں. مجھے پوری دنیا میں اللہ صاحب ایک ایگزامپل دے دیں, پوری دنیا کی ایک ایگزامپل دے دیں. دو باتیں نہیں کریں, میری بات سن, پوری دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیں. کسی ملک میں, وہ بے شک ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے یا بڑے سے بڑا ملک ہے, کسی ملک میں فار لائف امیونٹی کسی بھی بندے کے لیے پریزیڈنٹ کو ہے. آپ جائیں 2000 اس کی فیملی کو بھی, اس کی فیملی کو بھی, کس کی رشین پریزیڈنٹ کی فیملی کو بھی ہے. آپ خود بھی کچھ نکالے نا, آپ نے تو جنازہ ہی نکال دیا, ان کا ہم نے کیا نکالنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خود بھی تحقیق کریں, رہ کیا کیا سندھو صاحب کچھ نہیں چھوڑا آپ نے ہمارے نکالنے کے لیے. خدا کی قسم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے. شفقت صاحب یہ انہوں نے نا فیصلہ آباد والا موڑ کاٹا ہے. 30 سیکنڈ آپ کے لیے, 30 سیکنڈ مولانا سے ہم اختتام کریں. میں 73 والے آئین کی بات کرنے لگا ہوں. اس میں جگیر کے سر میں بہت بڑے عالم دین مفتی محمود صاحب بھی موجود تھے. کیا اس وقت یہ امیونٹی دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی؟ صدر کو دی گئی تھی. نمبر 1 نمبر 2 نہیں, بس ٹھیک ہے. اب کلوزنگ جی آپ کے ساتھ. دیکھیں میرا موقف اگر آپ سن, میں 5 سال ایز اے صدر وہ ہو بھی امیونٹی کے ہم خلاف ہے اگر یہ اسلامی جمہوریہ ہے. لیکن فار لائف آپ کس تقاضے کے مطابق, اگر یہ اسلامی ہے, آپ کہو کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نہیں کہہ سکتے, میں عرض کریں, جب آپ نے آئین میں کمٹ کیا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کی تابع ہوگی, قرآن سپریم لا ہوگا, مجھے اسلامی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی امیونٹی بتا دیں. پیغمبر کو امیونٹی نہیں تھی, خالد بن ولید کو امیونٹی نہیں تھی, خلفائے راشدین کی امیونٹی نہیں تھی. یہ کس قسم کی اسلامی ملک ہے؟